बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इमरान जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि आप जहाँ जहाँ दुनिया के जिस कोने में भी आप रिहाइश पजीर हैं, अपने प्यारों के साथ खुश खुर्रम रहें। नाज़रीन, आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजरा। एक तो सदारती रेफरेंस था जो कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने कल इशू किया था, जिससे काबीना वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी भी ले ली गई ताकि आज सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की जा सके। नाज़रीन, इस दरख्वास्त का मकसद ये है कि आर्टिकल 63A के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की है, सुप्रीम कोर्ट से मुआवनत की दरख्वास्त की है, सुप्रीम कोर्ट से तशरीह करने का कहा है कि 63A की तशरीह क्या होगी। तो इसमें जो चंद नुकात थे जो कि हुकूमत को भी, वफाकी हुकूमत को भी दरपेश हैं कि इस दरख्वास्त के अंदर इन सवालात के जवाबात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से उसमें मुआवजा ली जाए। सबसे पहले तो आपको जैसे पता होगा कि ये सारा जो एक अभी सियासी हलचल, जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, ये तहरीक अदम एतमाद के मौजू पे है और फरीकैन अपनी अपनी तरफ से दावे भी कर रहे हैं कि हमारे पास, उनके पास मतलूबा नंबर है, मतलूबा अक्सरियत है, अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत उनके साथ है। बाहर तो ये तो जब राय शुमारी होगी जो कि 25 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुलाने के लिए उसकी जो है रिक्वेजिशन वो फाइल कर दी है। तो दोस्तों, ये जो वफाकी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है, इसमें जो सवाल जिनका जवाब लेना मकसूद है, जिन टॉपिक्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करना मकसूद है, उसमें सबसे पहले तो ये कहा गया है कि क्या एक रुकने कौमी असम्बली जो जिस सियासी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीत के आता है, क्या वो अपनी जो पार्टी है उसके खिलाफ जब राय शुमारी में हिस्सा लेता है, अपना वोट अपनी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो क्या वो वोट काउंट होगा? यानी तहरीके अदम एतमाद में जो रुकने असम्बली भी जिस सियासी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीत के मेंबर असम्बली बना है, रुकने असम्बली बना है, अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद में वोट देता है तो क्या वो वोट शुमार होगा? और नंबर 2, दूसरा सवाल उस ज़िम्न में ये है कि अगर कोई रुकने कौमी असम्बली अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो क्या वो नाअहल होगा? तो क्या स्पीकर उसका वोट उसको रिजेक्ट करते हुए उसको नाअहल करार दे सकते हैं? और तीसरा उसमें सवाल ये है कि अगर कोई रुकने कौमी असम्बली तहरीके अदम एतमाद में अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देता है, तो क्या उस राय शुमारी में वो अगर नाअहल होता है तो क्या ये नाअहली ताउम्र होगी या कितनी मुद्दत के लिए ये नाअहली होगी? और चौथा इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर कोई रुकने कौमी असम्बली अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के बयानियों, उसकी हिदायत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद में राय शुमारी में अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है, तो क्या उसका अमीन और सादिक वो डिक्लेयर होगा? क्या उसकी जो आइन की जो बेसिक जो एक सादिक व अमीन की जो रिक्वायरमेंट है, क्या वो उसको पूरा करता है या उसके खिलाफ वो अमीन और सादिक जो है वो नहीं रहता? तो इस ज़मीन में सुप्रीम कोर्ट ने
24 مارچ کو ایک لارجر بینچ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے اور اس میں فریقین کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ تو ناظرین، دوسری درخواست سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھون صاحب کی طرف سے تھی، جو انہوں نے سپریم کورٹ سے جس میں التجا کی تھی کہ موجودہ سیاسی کشیدہ ماحول کے اندر ہر پارٹی یعنی پیپلز پارٹی بھی اپنے لانگ مارچ کا عندیہ دے رہی ہے یا جلسہ عام کرنے کا اشارہ اس نے دیا ہے، کال دی ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنے کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی ہے، اور جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ایک جلسہ 27 مارچ کو رکھا ہوا ہے، جس کا ٹاپک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت امر بالمعروف کا یہ ٹاپک دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہ جو جلسہ ہے، اسی جلسے کے اعلان کرنے کے بعد پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے کارکنان کو بھی اسلام آباد جلسہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ تو ہر ذی شعور پاکستانی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کشیدہ ماحول میں اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ تینوں بڑی سیاسی پارٹیوں کے جو سپورٹرز ہیں، جو اراکین ہیں، جو ممبران ہیں، اگر وہ اسلام آباد کا شہر اقتدار کا رخ کرتے ہیں تو ان کو سنبھالنا، اس جمع غفیر کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اور عین اسی وقت جب 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جا رہا ہو، اور اسی وقت جب OIC کا 48 اس کی میٹنگ جو ہے، کانفرنس جو ہے وہ کال ان کی ہو، تو یہ اس وقت یہ سارے ماحول میں جب پوری دنیا سے وزرائے خارجہ آ رہے ہوں تو یہ کتنا ایک کشیدہ ماحول بن سکتا ہے۔ تو درخواست کا بیسک متن یہ تھا کہ پارٹیوں کو یہ جلسہ کرنے سے روکا جائے۔ تو اس صورت میں سپریم کورٹ نے احسن بھون صاحب کی درخواست پہ یہ بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نہیں چاہتی کہ وہ قومی اسمبلی کے معاملات میں مداخلت کرے، اور یہ معاملات قومی اسمبلی کے اندر ہی ان کو حل کیا جانا چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون صاحب اور ان کے جو معاونین تھے، انہوں نے حد الوسع کوشش کی کہ وہ سپریم کورٹ سے اس حد تک ان سے رائے لے لیں، ان کا حکم اس میں رولنگ جج صاحب رولنگ دے دیں کہ کسی طریقے سے یہ بات PTI اور حکمران جماعت کے خلاف جائے، اور جناب وزیر اعظم عمران خان کے مخالف کوئی ایسی ہیرنگ اس میں ہو جائے، لیکن ان کی سب ان امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اور اگر آپ ان کی یہ پریس کانفرنس دیکھیں جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے باہر نکل کے جو پریس کانفرنس کی، جس میں احسن بھون صاحب بھی کھڑے ہیں، جس میں بلاول بھٹو بھی آ گئے، جس میں شہباز شریف صاحب بھی آ گئے، لیکن ایک چہرہ ان میں سے مسنگ تھا جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا۔ وہ شاید اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے گھر جانے کی جو راہ ہے وہ اختیار کی۔ اور باقی یہ تھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک نیوٹرل، غیر متنازع، غیر متعلقہ ادارہ ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو کہ نہ صرف حکومتی جماعت یا حکمران جماعت کی طرف اس کی خیالات اور جھکاؤ ہو، اور نہ ہی اپوزیشن اور اپوزیشن کے اتحادی دوسری جماعتوں کی طرف ان کے رجحانات اور جھکاؤ ہو۔ لیکن اگر احسن بھون صاحب کے کردار کو دیکھا جائے تو نہ صرف اس موقع پہ بلکہ پریویسلی جتنے بھی انہوں نے الیکشن احسن بھون صاحب نے الیکٹ ہونے کے بعد پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکٹ ہونے کے بعد
جہاں جہاں بھی انہوں نے درخواست دی ہے، اس سے پچھلی درخواست جناب نواز شریف صاحب کی نااہلی معطل کرنے کے ضمن میں تھی، تو بات یہ ہے ناظرین کہ ایسن بون صاحب کو ایک غیر متعلقہ اور نیوٹرل فریق رہنا چاہیے، نہ کہ کسی ایک فریق کی جانب ان کا جھکاؤ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین اب یہ ہے کہ 24 مارچ کو صدارتی ریفرنس پہ بھی لارجر بینچ بنے گا، اور آئندہ بھی آپ کو اس ساری جو صورتحال ہے سپریم کورٹ میں جو حال احوال ہے، اس صورت میں بھی آپ کو اس معاملے میں پوری طرح انشاءاللہ اپڈیٹ رکھیں گے۔ ناظرین آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے، درخواست ہے، التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہم یوٹیوب کے اوپر بالکل ایک نیا چہرہ ہے، اور پلیز ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کریں، جس سے ہمیں اعتماد ملے گا، ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کومنٹ، لائک اینڈ شیئر کیجئے۔ اگر if you have any kind of suggestions, if you have any kind of suggestions to improve further, please let them in. پلیز ہمیں لکھے، ہمیں بتائیے کہ کیسے آپ اس چینل کو مزید امپروو کرنے کے لیے آپ کی سفارشات و گزارشات اور ترجیحات اور ہدایات ہوئیں گی۔ آپ کی تعاون کا انشاءاللہ ہم منتظر رہیں گے۔ جہاں جہاں بھی آپ رہیں خوش و خرم رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے اس چینل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عمران جامی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔